مر جاؤں گی لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ فٹ پاتھ پر رہوں گی سردیوں کے دن میں، اور پنجاب اور اس کے کچھ علاقوں میں بہت زبردست سردی ہے۔ فٹ پاتھ پر ایک کمبل لیٹی ہوئی یہ لڑکی، جس کے تمنیل پہ تصویر میں نے لگائی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس نے اس کی انٹرویو کی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کا ضمیر جھنجھوڑ کر اور آپ لوگوں کا اگر ایمان ذرا سے بھی ہم لوگوں میں ہوگا نا، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مجھے اس کی باتوں سے یقین کرو اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے۔ تو دوستو، جو لوگ کچھ رکھتے ہیں، جن کے پاس کچھ ہے، تو ان کو آگے ضرور آنا چاہیے۔ یہ کہتی ہے مجھے اپنی دوست نے نشے پہ لگایا، اپنی لڑکی دوست نے نشے پہ لگایا تھا، لیکن نشے کے بعد میرا ایک اور دوست اسی نشے میں ملا میرے کو، جو مسلمان تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم شادی کرتے ہیں اور نشہ چھوڑتے ہیں۔ یہ کرسچن تھی۔ اس نے کہا کہ ہم شادی کرتے ہیں اور نشہ چھوڑتے ہیں۔ ہماری شادی ہوئی، نکاح کرایا، اس نے بھی نشہ چھوڑا، میں نے بھی چھوڑا، لیکن اینڈ میں وہ انتقال کر گیا۔ میں نے اپنی اماں، اپنے فیملی ممبرانز، تمام لوگوں کو، جتنے میرے جاننے والے تھے، سب کو بولا کہ میں فٹ پاتھ پہ رہ رہی ہوں۔ کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آؤ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ان کے فیملی ممبرانز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو واپس اپنی مذہب میں آنا ہوگا، یعنی کرسچن بننا ہوگا۔ تو دوستو، اس لڑکی کی ایمان کی کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ اس نے کہا فٹ پاتھ پہ رہ لوں گی، اپنے مذہب نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسلام کو نزدیکی سے دیکھا ہے، میں نے خوشی محسوس کی، میں نے سکون محسوس کی، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے میں سمجھا ہے۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ مجروں پہ دبا دب پیسے ضرور گرائے جائیں گے، ضرور اڑائے جائیں گے۔ اگر ایسا کوئی ملتی ہے، دکھتی ہے، تو ہم لوگ اسے منہ پھیر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم گہرائی میں نہیں جاتے، ہم دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم سب سے کمزور قوم ہے، دیکھ کے فیصلہ کرنے والے سب سے کمزور قوم ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے فیصلہ کرتے ہیں اور دکھاوے کا بھی سودا کرتے ہیں، دیکھ کے بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی نے سے نہیں پوچھا، وہ تو اس شخص کی قسمت تھی، اس کی بھی ویڈیو نکل گئی، اپنے ہی مطلب کے لیے بنائی، یا ایسے ہی کسی نے بتایا، وہ چلا گیا اور اس لڑکی کی انٹرویو لی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف دعاؤں کے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کی ضرور مدد کیا کرے۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، مگر ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہمارے کو ماں کے پیٹ میں ہی اسلام ملا، ماں کی گود میں، باپ کے سائے میں، خاندان میں، شکر الحمدللہ اسلامی ملک میں۔ لیکن یہ لڑکی کا یہ باتیں دیکھ کر میرا دل بہت دکھی ہو گیا، اور اس نے مزید آگے یہ بھی کہا کہ میں مر جاؤں گی، میں بھیک مانگوں گی، لیکن کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں دوبارہ لت میں نشے میں لگ گئی، کیونکہ ہسبینڈ چلے گئے، میں اکیلی پڑ گئی۔ ہمارے اس دوران کوئی نہ بچہ ہوا، نہ کوئی سیٹنگ بنی، نہ گھر بنا، اور خاص طور پر ہماری بدبخت قوم کو دیکھو۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آفر کیے جاتے ہیں کہ تم تھوڑی سی صاف ستھری بن جاؤ، تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے، اور تم وہ دوسرا کام شروع کر دو، جس کا میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی مجھے یہ افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو، کہ ہم لوگ دنیا میں بہت اچھا امیج رکھتے ہیں، لیکن ہم اس امیج کو تار نہ کر دیں۔ تھوڑا بہت ابھی بھی عزت اور مقام بچا ہے، کہ اس کو تار نہ کر دیں۔ کہتے ہیں نا وہ کچھ لوگ، شاعر لوگ کے پاس تو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیسے دماغ ہوتا ہے، جو بہت ایسے جملے نکالتے ہیں جو ہم لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے کبھی۔ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے تو نکل جاتے ہو، 8-10 لاکھ روپے خرچہ کر دیتے ہو، اور گلی میں ہی، محلے میں ہی، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں ہی حج سے زیادہ ثواب کا موقع مل رہا ہے، اور
وہ نہیں کماتے، اور بھی بہت ساری باتیں اس طرح شاعری میں جو مجھے نہیں آتی، لیکن اس کی وہ معنی سمجھ میں آ رہی، وہ دہرانا چاہوں گا کہ ہاں، بڑے بڑے بزرگوں کی بات تو کرتے ہو، بڑے بڑے اولیاء کرام کی بات تو کرتے ہو، اس کی پیروی کی بات تو کرتے ہو، اس کو ماننے اور جاننے کی بات تو کرتے ہو، لیکن بدبختی کی بات یہ ہے اگر کوئی سڑک پہ چلتا ہوا، کوئی مجبور لاچار بیوہ، یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہو، یا کوئی ایسا آدمی جس کے گھر میں اس کی کفالت یعنی اس کی وہ اپنی فیملی کی کفالت نہیں کر پا رہا ہو ضعیف عمر میں، آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ ان کے اوپر الٹا روب جماتے ہیں۔ دوستو ایسے لوگوں کی بلا وجہ مدد کیا کریں، کچھ مطلب مت حاصل کیا کرے، بلا وجہ کیا کرے، صرف ایک ہی وجہ سے جس کا بدلہ اللہ سے مانگنا ہے، اس جہاں میں بالکل مانگنا ہی نہیں ہے، اور جو مدد آپ کر سکتے ہو، جو بھی انسان کر سکتا ہے اس طرح لوگوں کی، وہ اس کے مدد کرنے کے بعد بھول جائیں۔ میرے ایمان ہے، میرے یقین ہے، دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت ہم تمام پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ان لوگوں کو تو سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت، کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ ان گندی حرکتوں پر پیسے بہت نچھاور کرتے ہیں اپنے نام بنانے کے لیے، لیکن جو اللہ کے ہاں نام بنتا ہے وہ یہاں بنتا ہے۔